یہ ایک ایسے جاسوس کی کہانی ہے جو 14 سال تک اپنی جاسوسی کا دھندا کرتا رہا۔ برطانوی حکومت کے مواصلاتی ہیڈ کوارٹر میں ترقی کر کے وہ سیکشن ہیڈ بھی بن گیا اور رہا بھی پس پردہ۔ اس کی جاسوسی کا پردہ ہرگز چاک نہ ہوتا اگر وہ اپنی عیاش طبیعت کے باعث مجبور نہ ہوتا۔ جب وہ برے کاموں جیسی اپنی پرانی عادت کے باعث تفتیشی مراحل سے گزرا تو پھر پرت پر پرت کھلتے گئے اور آخرکار وہ اپنے اسی ڈپارٹمنٹ کے لیے ناقابل یقین حد تک نقصان دہ ثابت ہوا۔ اس کہانی کا مرکزی کردار جیوفرے پرائم برطانیہ کے نواحی علاقے سٹارفورڈ شائر کے علاقے میں ایک معمولی سے گھر میں پیدا ہوا۔ معمولی سی تعلیم پائی، گھر سے بگوڑا ہوا، مگر کسی نہ کسی طرح رائل ایئر فورس میں بھرتی ہو گیا۔ دوران سروس اس نے روسی زبان سیکھ لی اور برلن تعینات ہو گیا۔ پھر ترقی کرتے کرتے سارجنٹ ہوا اور مشرقی کمیونسٹ ملکوں کی مواصلاتی چیکنگ برانچ میں چلا گیا۔ روسی زبان پر چونکہ اسے عبور تھا، لہٰذا فوج کے مواصلاتی ترجمہ سیکشن میں بھیج دیا گیا۔ جیوفرے روسی پروازوں میں موجود پائلٹوں کی اپنے ہیڈ کوارٹر سے اور گورینوں کی مغربی جرمنی ہیڈ کوارٹر سے ہونے والی گفتگو مواصلاتی حالات سے سنتا اور بترجمہ رپورٹ تیار کر کے افسران بالا کے حوالے کر دیتا۔ اس دوران اسے کمیونسٹوں اور کمیونزم کی طرف مائل کیا گیا اور پھر اس نے بھی ان کے لیے کام کرنے کا فیصلہ کرتے ہی ریڈ آرمی سے رابطہ کیا، جنہوں نے اسے خوش آمدید کہا اور اس نے RAF سے متعلقہ اپنی تب تک کی کارگزاری سوویت ایجنٹ ایگور اور ولیا کے حوالے کر دی۔ برطانوی کمیونیکیشن ہیڈ کوارٹر لندن میں بھی اس کی ڈیوٹی ترجمہ کے شعبہ میں تھی۔ 1968 میں روسی اور جرمن زبانوں میں جاسوسی ٹریننگ کے لیے اسے مشرقی برلن بھی بھیجا گیا تھا۔ اس کا کوڈ نیم رولینڈ رکھا گیا اور اسے مکمل جاسوسی سفری ساز و سامان دیا گیا۔ پہلے تو وہ مائکرو ڈاٹ کسٹم سے پیغام رسانی کیا کرتا تھا، مگر شادی کے بعد اپنی اہلیہ لینا آرگن کے ہمراہ اس نے کسی دوسری سینس میں کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ ایک فرضی معشوقہ کو نظر نہ آنے والی سیاہی سے خط لکھا کرتا تھا۔ 1972 میں اس کی وہ بیوی فوت ہو گئی اور ساتھ اس کا جاسوسی کا کافی سارا سامان گم ہو گیا، لیکن روسی عہدیداروں نے اسے ویسا ہی سامان دوبارہ فراہم کر دیا۔ پرائم اب سگنل انٹیلیجنس میں ماہر مانا جاتا تھا، لہٰذا اسے چیلتنہام ہیڈ کوارٹر لا کر مزید کام کے نئے نئے طریقہ کار سے بھی آگاہی دی گئی۔ GCHQ کا تمام تر کام امریکن NSA سے مربوط تھا، جہاں سے ریولائمنٹ نام کی ایک نئی سیٹلائٹ فضائی مدار میں پہنچائی گئی تھی، جو کہ سوویت یونین کے اڑتے ہوئے ہر لفظ کے پر گننے اور کاٹنے کی صلاحیت سے مالا مال تھی اور مشرقی یورپ پر متعین میزائل سازی کو بھی کنٹرول کر سکتی تھی۔ پروجیکٹ بائی مین اسی کا کوڈ نیم تھا۔ پرائم یہ سارے کے سارے فوائد جوں کہ توں روس کے حوالے کرتا رہا اور مال بھی وصول کرتا رہا۔ پھر اس کی ترقی ہوئی اور وہ اپنے سیکشن کا انچارج بن گیا۔ روس تو اس پر اس قدر مہربان ہوا کہ اس کے لیے روس آنے کی راہیں بھی روشن کر دی گئیں۔ پرائم کے سہارے روس کو امریکہ کے غلط پیغامات برطانیہ بھیجنے اور انہیں تنگ کرنے کے طریقے بھی معلوم ہو گئے۔ 1977 میں پرائم نے رونا ریڈکلف نامی عورت سے دوسری شادی کی اور GCHQ چھوڑنا چاہا، مگر وہ فیصلہ نہ کر سکا۔ 1980 میں اسے روس سے پھر بلاوا آیا اور ویانا میں اسے KGB میں بھاری رقم کے عوض ملازمت کی پیشکش کی گئی، مگر اب برے وقت کی پرچھائیاں اس پر پڑنے لگی تھیں اور وہ ہر چھوٹی بڑی عورت، حتیٰ کہ کم سن بچیوں سے بھی جنسی باتوں اور بدکاری کا مرتکب ہونے لگا۔
پرائم ایک دن کسی گھر میں داخل ہوا اور چاقو سے کسی لڑکی کو ڈرانے لگا۔ لڑکی کی چیخیں سن کر لوگ اکٹھے ہوئے تو اپنی کار میں فرار ہو گیا، مگر پولیس کے پیچھا کرنے پر پکڑ لیا گیا، لیکن اپنے عہدے اور انکار پر چھوٹ گیا۔ گھر آ کر اس نے اپنی بیوی کو نہ صرف وہ لڑکی والی واردات بتا دی بلکہ اپنے جاسوسی مشن سے بھی کئی پردے اٹھا دیے۔ پھر وہ خود پولیس اسٹیشن حاضر ہو گیا اور لڑکی والا گناہ بھی مان لیا۔ اس اعتراف سے پرائم کی بیوی سخت ذہنی دباؤ میں آ گئی۔ آخرکار جب پرائم کی جاسوس سرگرمیوں سے پردہ اٹھا تو اسے پورے 35 سال کے لیے جیل واضح دکھائی دینے لگی۔ اس کے علاوہ معصوم لڑکی پر ہاتھ ڈالنے کے جرم میں اس کی سزا میں 3 سال مزید شامل کر لیے گئے۔